अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 58, शब कद्र 27वीं रात नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या शब कद्र सिर्फ 27वीं रात नहीं है बल्कि और रातें भी शब कद्र हो सकती हैं, और दौरान इबादत शब कद्र में कोई ख़ास निशानी महसूस होती है, और शब कद्र में हमें कितनी इबादत करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अहले तशय्यो के यहाँ शब कद्र कौन सी रातें हैं और वो उनमें इबादत किस तरीके से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, रमज़ान शरीफ, रमज़ान करीम चल रहा है और लयाली कद्र आ रही हैं, यानी शब कद्र की रातें आ रही हैं। तो पहली बात यह है कि शब कद्र की रातें कौन सी हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उनकी वजाहत फरमा दी है कि 19 रमज़ान की रात, 21 रमज़ान की रात और 23 रमज़ान की रात ये शब कद्र हैं, और 23 रमज़ान की रात की ज़्यादा ताकीद की गई है, लेकिन तीनों में से एक है। और तीनों रातों के मुश्तरक जो अमाल हैं, 19, 21 और 23 के जो मुश्तरक अमाल हैं वो हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो आपने तीनों रातों को अंजाम देने हैं। वो अमाल ये हैं: ग़रूब आफ्ताब के करीब गुस्ल करना है, मगरिबैन पढ़ लेंगे, शब कद्र की रात आ जाएगी। इस रात आपने पहला अमल क्या अंजाम देना है? 2 रकत नमाज पढ़नी है, हम्द के बाद 7 मरतबा सूरत तौहीद पढ़नी है। अलहम्द पढ़ेंगे, उसके बाद 7 मरतबा सूरत तौहीद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, और उसको मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कुरान करीम को खोल के दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़ने के बाद अपनी हाजत तलब करेंगे, जो भी आपकी हाजत है वो आप खुदा से और सदका आले मोहम्मद दे के आप उस अपनी हाजत को तलब करेंगे। उसके बाद आपने कुरान करीम को बंद करके सर पे रख लेना है। कुरान करीम सर पे रखने के बाद आपने दुआ पढ़नी है, वो भी दुआ मैं लिख दूंगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद आपने 10 दफ़ा बेका या अल्लाह बे मोहम्मदन बे अलीयन बे फ़ातिमा बिल हसन बिल हुसैन, इसी तरह मासूमीन के नाम 10 मरतबा लेने हैं ज़बान से, ऊंची आवाज़ से, और कुरान करीम सर पे रखा रहे। और ये अमल होने के बाद आपने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़नी है। ज़ियारत नहीं कर सकते, यहाँ आप नहीं हैं इराक़ में, तो जहाँ भी हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने पढ़नी है। उसके बाद शब बेदारी करनी है, ये रात जागनी है। इस रात को जागने की फजीलत यह है कि तमाम गुनाह आपके माफ़ हो जाएंगे। और 100 रकत नमाज पढ़नी है, 2-2 करके। आप उन कज़ा नमाज़ों को भी पढ़ सकते हैं। आप 6 दिन की कज़ा नमाज़ें पढ़ लें, 7 दिन की कज़ा नमाज़ें पढ़ लें, उससे आपको ये 100 रकत का भी सवाब मिल जाएगा और आपकी कज़ा नमाज़ें भी अदा हो जाएंगी। और इस रात को और भी काफ़ी अमाल हैं, दुआ जोशन कबीर पढ़ें, दुआ कुमैल पढ़ें, जो आप अंजाम दे सकते हैं। अगर आपके पास वक्त है, वुसअत है, तो इनको अंजाम दे सकते हैं। और मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए भी दुआ मांगते रहें। और 19 और 21 की रात खसूसन जो है वो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के कातिल पर लानत भेजते रहना है। मौलाना मुगीजुल हसन साहब ने हमें ये बताया है कि अहले तशय्यो के यहाँ शब कद्र 19वीं, 21वीं या 23वीं रात हो सकती है, और इसमें इबादत कैसे करनी चाहिए वो भी इन्होंने बताया है। अब हम मौलाना इलियास कादरी साहब से ये पूछते हैं कि शब कद्र की निशानियाँ क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी रात शब कद्र है। अल्लाह ताला जिस पर करम फरमा दे उसको समझ आ जाए। और इसमें यह होता है कि बाज़ निशानियाँ किताबों में लिखी हैं, जैसे कि दौरान इबादत अचानक रिक्कत तारी होना और आंसू जारी होना, ये सैयदना जिब्रील अमीन के मुसाफहे की अलामत है कि जिब्रील अमीन इबादत करने वालों से मुसाफा फरमाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हम जिस तरह हाथ मिलाते हैं वो अंदाज नहीं है, वो रिक्कत चढ़ेगी और एकदम आंसू जारी हो जाएंगे। दरिया शोर, खारा दरिया है, उसका पानी मीठा हो जाएगा। वो वाक़यात हैं इसके। सूरज जो है, जिस दिन शब कद्र थी उस दिन सुबह सूरज बिल्कुल यानी कि वो थाली की तरह ठंडा होगा, उसमें थाली की तरह नजर आएगा जब तुलू हो जाएगा। इसी तरह वो रात में ना ज्यादा सर्दी होगी ना ज्यादा गर्मी, वो रात मोततिल होगी। इस तरह की कुछ अलामतें हैं जो हम नहीं देख सकते, जिसको अल्लाह दिखाए वो देख सकता है। मौलाना इलियास कादरी साहब ने शब कद्र की जो निशानियां बताई हैं, क्या वो दुरुस्त है? इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से सुनते हैं और साथ ही उनसे शब कद्र से मुतल्लिक और भी सवालों के जवाब सुनते हैं। क्या लैलतुल कद्र को हासिल करने के लिए सारी रात जागना ज़रूरी होता है, या कोई फ़राइज़ के साथ थोड़े से नफल पढ़ के सो जाए? शब कद्र पे मेरा एक क्लिप है, शब कद्र पे 17 सहीहुल इस्नाद हदीस हज़ारों लोग देख चुके हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका।
صحیح مسلم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، جماعت کا مطلب ہے کوئی رکعت فوت نہ ہو، اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا قیام۔ لو جی، تراویح کی بھی ضرورت کوئی نہیں، 4 رکعتیں عشاء کی جماعت سے اور فجر کی 2 رکعتیں جماعت سے، پوری رات کا قیام۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اسے پورے رات کا قیام کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ تاک راتوں میں ساری تراویح امام کے ساتھ پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، پوری رات کا قیام کا ثواب ہے۔ تو یہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، سو جائیں آخری پیر اٹھ کے کر لیں، پوری رات بھی جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ سکتے ہیں۔ قیام کا آپ کو 2 نفل بھی پوری رات میں مل گئے نا، آپ کو شب قدر مل گئی۔ یہ نہیں ہے کہ شب قدر اس کو ملنی ہے جو جناب مغرب سے لے کے تو فجر کا وقت داخل ہونے تک دبا سڑ نفل پڑھے، نہیں، 2 نفل بھی اس رات میں آپ نے پڑھ لیا، آپ نے قیام پا لیا اس کا۔ اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے شب قدر کا قیام پا لیا، قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو، ہوں ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088۔ سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے۔ انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے۔ اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے۔
تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے، اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے۔ اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے، اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے، تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں دو مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے، بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتا، اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے۔ اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو۔ اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں۔ تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں۔ دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی، یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا، 14 اگست تو 14 اگست کو ہی آئے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے، اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔